بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 اور ساتھ ہی پہلے پارے کا بھی رکوع نمبر 13 پڑھیں گے۔ ہم اس کی عربی پر بھی فوکس کریں گے، اور جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے بھی مفید ہے، اور جو تھوڑا سا ترجمہ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، تو وہ بھی اس ویڈیو میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کے لیکچر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو تم راعنا۔ یہ ایک الفاظ ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لفظ تم نے نہیں کہنا۔ وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اہل کتاب میں سے ہیں اور نہ مشرکین ہیں، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ کہ نازل کیجئے تم پر، من خیر من ربکم، اے مسلمانوں کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی کوئی آیت اللہ تعالیٰ نازل کر کے اس کے بعد منسوخ کر دیتے ہیں، اسی کے بارے میں بیان ہے۔ من آیت، کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اے نبی آپ کو، او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اسے تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس کی مثال، یعنی کوئی آیت اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی آیت اگر ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں تو یہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کی جگہ اس سے بہتر آیت کوئی لے آتے ہیں یا اس کی مثال۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ ہی، اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی، کوئی دوست، نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، مسلمانوں کو خطاب ہے، ان تسألوا رسولکم کما، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے، سئل موسیٰ من قبل، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدلے میں لے کفر کو ایمان کے عوض، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، کاش کہ وہ پھیر دیں، بنا دیں تمہیں، یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کافر حسد کرتے ہوئے، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں سے، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے لیے حق، سو تم
فاعفو واسفحو، معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر تجدوہ عند اللہ، کوئی بھلائی تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، جو تم بھیجو گے قیامت کے دن وہی اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے ان اعمالوں کو اور اس سے باخبر ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ جو ہوں گے یہودی یا عیسائی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی باطل خواہش ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلی، کیوں نہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں ان کی بات کو، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو، حالانکہ تم دلیل نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں سچ یہ ہے کہ جس من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، سبحان اللہ، وہو محسن فلہ اجرہ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے ہے اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اور غمگین کے بارے میں پہلے آپ سمجھ لیں کنسیپٹ کو۔ خوف ہمیشہ آپ کو مستقبل کا ہوتا ہے، کوئی خوف یا خدشے ہوتے ہیں، تو خوف کا لفظ عموماً مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے فلاں چیز کا خوف ہے، مجھے کہیں موت نہ آ جائے، مجھے کہیں فلاں نہ ہو، فلاں کوئی بیماری نہ ہو جائے، مجھے کسی سے کوئی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کو اس کا خوف رہتا ہے۔ تو خوف ہوتا ہے مستقبل میں، اور حزن، غم، یہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوتی ہیں آپ اس پہ غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ آپ کو مستقبل کا کسی چیز کا خوف ہوگا کہ کہیں اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، کہیں اللہ ہمارے ساتھ کچھ اور معاملہ نہ کر دے، ہمیں پکڑ نہ لے اپنے گناہوں کے سبب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرے گا اور اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے گا تو قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 14 اور ساتھ ہی پہلے پارے کا رکوع نمبر 14 آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک آپ ان ویڈیو کو شیئر کیجئے، لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچے گا یہ ثواب ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے فیملی گروپ اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔